کمال خان ایک ایسا صحافی جس نے صحافت کے اخلاقی معیار کو بلند کیا. Deep insights into Uttar Pradesh politics, his elegant language, died at his home in Lucknow this morning after suffering a sudden heart attack. Kamal was with NDTV for over 3 decades. کمال خان نے جمعہ کی صبح اچانک سینے میں درد کی شکایت کی اور پھر ان کے دل کی دھڑکن رک گئی. السلام علیکم دوستو، میں یاسر صدیقی آپ کے ساتھ بندہ حاضر ہے. ہزار دکھوں سے گزر رہی بھارت کی پترکاریتا کا دکھ آج 1000 گنا اور زیادہ گہرا لگ رہا ہے. جس پیشے کو اپنے پسینے سے کمال خان نے سینچا وہ اب ان سے ویران ہو گیا. کمال خان ہمارے بیچ نہیں ہیں. ہم دیش اور دنیا بھر سیاست، سے ثقافت اور معاشرت، ہر موضوع پر کمال خان باتیں کرتے، رپورٹنگ کرتے تو اپنا ایک الگ نقش چھوڑ جاتے. ان کی قصہ گوئی کا انداز مسحور کن تھا اور ان میں خبروں کو سونگھنے کی فطری صلاحیت تھی. ہردیش جوشی کمال خان کے جانے کے بعد کہتے ہیں کہ صبح ایک دوست نے کہا کہ کمال کے بنا لکھنؤ کا تصور نہیں کیا جا سکتا. ان کی یہ بات صحافت کے تناظر میں سچ تھی. کمال کے بغیر لکھنؤ ہی نہیں پورے اتر پردیش کا تصور نہیں کیا جا سکتا. ونود دوا کے جانے کے بعد ہم نے جب آپ سے گفتگو کی تھی تو یہ شکایت کی تھی کہ صحافت میں ایتھیکل جرنلزم کم سے کم ہوتا جا رہا ہے، اور ایسے میں ونود دوا کا چلے جانا ایک بہت بڑا خلا نظر آتا ہے. لیکن کچھ ہی دن ہوئے کہ اب ہمیں کمال خان کے جانے کا دکھ بھی سہنا پڑ رہا ہے. میں انڈین ٹی وی جرنلزم کا فین نہیں ہوں، لیکن کچھ ہی لوگوں نے اس جرنلزم کو زندہ رکھنے کی کوشش کی ہے جس میں رویش اور کمال کا نام یاد رکھا جائے گا. 6 دسمبر کو شری رام نے سوچا ہوگا اتنے دیوانے کہاں سے میرے گھر میں آئے. پاؤں سریوں میں ابھی رام نے دھوئے بھی نہ تھے کہ نظر آئے وہاں خون کے گہرے دھبے. پاؤں دھوئے بنا سریوں کے کنارے سے اٹھے رام، یہ کہتے ہوئے اپنے دوارے سے اٹھے. راجدھانی کی فضا آئی نہیں ہردیش راس جوشی کہتے ہیں کہ میں نے 6 دسمبر تقریباً کو ملا 16 دوسرا سال این ڈی ٹی ونواس وی میں مجھے. کام کیا اور اس دوران اکثر کمال سے باتیں ہوتی رہیں اور فیلڈ میں ملاقات بھی. خالص سیاسی رپورٹنگ میں شاعری تلاش کر لینا اور شعر و شاعری سے اپنی رپورٹ کا اختتام کرنا تو ان کے مداحوں کو یاد ہے، لیکن ایک ساتھی صحافی کی حیثیت سے میں نے ان کی کچھ دوسری خوبیوں کو دیکھا ہے جو مجھے بہت قیمتی لگتی ہیں. بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ شعری لبادے میں ٹی وی رپورٹس کو حقائق کے ساتھ پیش کرنے والے کمال نے روسی زبان پڑھی تھی اور رشین لینگویج میں ڈگری حاصل کی تھی. کمال خان لکھنؤ میں ہندوستان ایروناٹکس لمیٹڈ میں رشین لینگویج کے ٹرانسلیٹر کی حیثیت سے کام کرتے تھے. الوک سینئر صحافی کا کہنا ہے کہ کمال نے ان کے ساتھ ہی 1987 میں پہلی بار امرت بازار رسالے میں کام شروع کیا تھا. جمی جمائی سرکاری نوکری چھوڑ کر انہوں نے ایک ایسے کیریئر کا انتخاب کیا جس میں کچھ بھی یقینی نہیں تھا. شاید اس میں کسی بھی منصوبہ بندی سے زیادہ تقدیر کا کھیل تھا. انگریزی اور روسی زبان کے طالب علم اور جانکار رہے کمال نے اردو اور پھر ہندی کا گہرائی سے مطالعہ کیا. ان کے قصہ گوئی کا انداز مسحور کن تھا اور ان میں خبروں کو سونگھنے کی ایک نیچرل ٹیلنٹ تھی. ایک ایسے قابل ہم سفر ساتھی کو الوداع کہنا تھوڑا تھوڑا خود کو بھی الوداع کہنے جیسا ہے. کمال نے امرت بازار کے بعد نو بھارت ٹائمز میں نوکری کی، لیکن جب اس اخبار کا لکھنؤ ایڈیشن بند ہو گیا تو کمال نے این ڈی ٹی وی جوائن کر لیا. اسٹار نیوز پر بھی وہ نظر آئے. الوک کہتے ہیں کہ آگے بڑھنے اور زیادہ مواقع کے لیے صحافی اکثر دہلی جاتے ہیں، لیکن کمال نے لکھنؤ کو کبھی نہیں چھوڑا. اصل میں کمال کی زبان، تحریر اور آواز میں ایک لکھنؤ چھلکتا تھا. لکھنؤ بھی انہیں کبھی چھوڑنے والا نہیں تھا. صحافت کے ابتدائی دور میں وہ اپنا نام کمال حیدر خان لکھتے تھے، جس کو بعد میں بدل کر صرف کمال ایچ خان کیا. ان کی اہلیہ اور صحافی روچی کمار کا تعلق ایک ہندو خاندان سے تھا. کمال کے گھر میں جو کہ کاسموپولیٹن ماحول تھا وہ ان کے پیشہ ور کام میں صاف نظر آتا تھا. نیوز ٹی وی میں لائیو رپورٹنگ کا دباؤ برداشت کرنا اور وقت پر ناظرین کو خبریں پہنچاتے رہنا بعض دفعہ بہت اسٹریسفل ہوتا ہے. صحافی اس تناؤ کو اسکرین پر آنے نہیں دیتا. لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ کمال نے کبھی اس بات کو ظاہر نہیں کیا
اور بڑے نارمل نظر آتے ہوئے انہوں نے ہمیشہ رپورٹنگ کی۔ کمال خان بلا کے مطالعہ پسند تھے۔ ان کے آس پاس رہنے والے لوگ کہتے ہیں کہ مطالعہ پسندی ان کی رپورٹنگ میں ہی نہیں بلکہ شخصیت میں بھی نظر آتی ہے۔ صحافی وجے ترویدی یاد کرتے ہیں کہ کمال کی گاڑی میں ہمیشہ 5-7 کتابیں ہوتی تھیں جن سے وہ رپورٹنگ کے دوران حوالے نقل کرتے جاتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے یاد ہے ایک بار کمال نے یو پی کے انتہائی خستہ حال پرائمری ایجوکیشن سسٹم پر ایک طویل سیریز پیش کی تھی۔ اس میں یہاں کے اسکولوں میں پڑھانے والے ٹیچرز سے بہت ہی نارمل سوالات کیے گئے تھے جن کا جواب ٹیچرز نہیں دے پائے۔ ایسی رپورٹ جو تعلیمی بدحالی کو ظاہر کرتی تھی، لیکن اس رپورٹ میں شدید طنز چھپا ہوا تھا۔ مثال کے طور پر ٹیچر سے پوچھا گیا کہ ثانیہ مرزا کون ہیں، تو کئی ٹیچرز نے کہا کہ وہ مرزا غالب کے خاندان سے ہیں، اور ایسے میں آڈینس کا بے تحاشا قہقہ پڑنا لازم تھا۔ رپورٹ کا اختتام نہایت جھنجھوڑنے والا تھا جب انہوں نے کچھ یوں کہا کہ ہنس لیے، بہت مزہ آیا۔ جب آپ جی بھر کر ہنس لیں تو ان لاکھوں بچوں کے لیے 2 آنسو بھی بہا لیجئے جنہیں یہ ٹیچر پڑھاتے ہیں۔ کمال خان جیسے صحافیوں کو یاد کرنے کے لیے کئی گھنٹے اور کئی دن درکار ہیں۔ انہوں نے صحافت کے معیار کو بلند کیا، اور ان کے ساتھ سچی خراج عقیدت یہ ہوگی کہ اس تنزلی کے دور میں چند نوجوان صحافی صبر و تحمل، سنجیدگی اور گہرائی کو اسکرین پر واپس لا سکیں۔ نیوز لانڈری میں شائع شدہ اس مضمون کے کچھ اقتباسات ہم یہاں آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے، اس امید کے ساتھ کہ ہمارے آس پاس بکھرے ہوئے وہ جرنلسٹ جو اپنی پیشہ ور زندگی کو صرف پیسہ کمانا سمجھتے ہیں، کمال حیدر خان کے چھوڑے ہوئے نقوش کو اپنانے کی کوشش کریں گے۔ ان کے سوبھاؤ میں کیول نرمی نہیں تھی، پرانے زمانے کی شخصیتوں کا اکھڑ پن بھی تھا، ہونا بھی چاہیے۔ ہر کام 2 منٹ میں اور 2 لائن میں نپٹا دینے والی ٹی وی کی پترکاریتا ہو گئی ہے۔ اس کے بیچ کمال خان 2 منٹ کی بات کہنے اور لکھنے کے لیے دن بھر لگا دیا کرتے تھے۔ ایسے شخص کو حق ہے کہ اس میں کچھ اکھڑ پن ہو، نہ کہنے اور ٹال دینے کی ادا ہو۔ اچھی بات ہے کہ کمال ان چند لوگوں میں سے شامل تھے جنہیں صاف صاف نہ کہنے اور بہت مشکل سے ہاں کہنے کی عادت تھی۔ آپ درشکوں کے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے کہ ایک انصاف پسند پترکار بے ایمان ہو چکی پترکاریتا کی دنیا سے چلا گیا ہے۔ کمال کی شان میں کچھ کمی رہ جائے تو مجھے معاف کیجیے گا۔ ان کی وداعی کا یہ اسکرپٹ کم سے کم اتنی محنت سے تو لکھا ہی جانا چاہیے جس محنت سے کمال اپنی 2 منٹ کی رپورٹ کا اسکرپٹ لکھا کرتے تھے۔ آپ کا کیا خیال ہے دوستو؟ کمنٹ باکس میں لکھیں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ مجھے یاسر صدیقی کو اب اجازت دیجیے، اگلے ایپیسوڈ تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔